इजाफा होता जा रहा है, तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा जाएगा? आपकी नज़र में क्या हो सकता है ऐसा? देखिए जनाब, बात यह है कि अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब, बात यह है कि डॉलर का जो रेट है वो मुसलसल ऊपर जा रहा है और उसकी मेन वजह तो जो है ना, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कर रहे हैं और जो हमने उसमें तकरीबन हमको $10 बिलियन चाहिए अगले 2 माह के अंदर। और जो हमारा रिजर्व है वो भी 10 बिलियन का है। 25 बिलियन से गिर के हम 10 बिलियन पे आ गए हैं। अगर हमको फौरी तौर पे IMF से पैसे नहीं मिलते तो खुदा ना करे हमारे यहाँ श्रीलंका जैसे सूरत हाल पैदा हो सकती है। और IMF से जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ $1 बिलियन है, लेकिन एक वो बेंचमार्क है, इसलिए उसको देखते हुए सऊदीया और चाइना ने भी यही कहा है कि पहले आप वहां से IMF से पैसे लें, फिर हम आपको देंगे। तो ये एक नई शर्त उन्होंने लागू कर दी है और IMF ने ये शर्त लागू की है कि जो पिछली गवर्नमेंट ने जो ऑयल के ऊपर जो सब्सिडी दी थी वो अब खत्म करके आए। तो मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमत यानी कि अपोजिशन सब लोग अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग पे लगे हुए हैं। कोई भी शख्स मुल्क के लिए नहीं सोच रहा। मौजूदा हुकूमत सोच रही है अगर हमने सब्सिडी खत्म की तो हमारा वोटर कम हो जाएगा और हमारा वोटर हमसे नाराज हो जाएगा। और साबका हुकूमत जो है वो जो शोर मचा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए शोर मचा रही है कि उनके करप्शन के केसेस सामने ना आए और उनके खिलाफ कोई हुकूमती मशीनरी एक्शन में ना आए। तो मेरा कहना यह है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों को एक निकाती एजेंडा होना चाहिए कि माशी इमरजेंसी के तौर पे वो लोग बैठे सब, और जो मुख्तदर हल्के हैं वो भी उनको लेके साथ बैठे और माशी जो फैसले हैं सख्त फैसले वो करें और माशी तौर पे इमरजेंसी नाफिज करें पाकिस्तान में। एसेंशियल आइटम्स के अलावा बाकी सब इंपोर्ट बैन कर दें और जो एसेंशियल आइटम्स हैं सिर्फ वो इंपोर्ट हो सकें क्योंकि हमारे पास डॉलर पे करने के लिए नहीं है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो खुदा ना करे जैसे श्रीलंका में हम देख रहे हैं, वो तो सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, हम लोग 25 करोड़ आबादी के मुल्क हैं और हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो गैर महफूज हैं। और जैसा आपने देखा कि चंद दिनों से दहशतगर्दी जो है ना दोबारा स्टार्ट हो गई है क्योंकि किसी की तवज्जो हुकूमती अमूर पे नहीं है सिवाय फौज के, और फौज को भी हम लोग घसीटना चाह रहे हैं सियासी अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो ये इस मुल्क के लिए सूरत है। आर्मी को 2 बॉर्डर्स पे लड़ना पड़ रहा है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ठीक है, सबको मिल बैठ कर मुआशी एमरजेंसी के तौर पर जो है वो फैसले करने होंगे। बोस्तान साहब, पराचा साहब ने जो सजेशंस दिए हैं उनसे आप मुत्तफिक हैं? ये सजेशंस किस हद तक कारामा साबित हो सकती है? और दूसरा ये कि आपके ख्याल में हुकूमत के पास डॉलर की कीमत नीचे लाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं? मैं समझा वो पराचा साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया है और हमें जो सबसे बड़ा गड़ा अपने हाथों से हमने खोदा है वो है तजारती खसारा जो कि इस वक्त $40 अरब का है और 2 महीने में $50 अरब को भी क्रॉस कर सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे रेड सिग्नल है जो कि हमने क्रॉस कर दिया और इसको हमें भरने के लिए डॉलर चाहिए। पानी से तो भरेगा ना मिट्टी से भरेगा। तो हुकूमत को मेरी बात हुई थी मिस्टर स्नेक साहब से थी, गवर्नर स्टेट बैंक से भी हुई और उन्होंने यही रिक्वेस्ट की है कि आप जो है कम से कम इम्पोर्ट बिल हम फिलहाल अपना कम करें। अगर हम $2 अरब माना इस वक्त $6 अरब माना इम्पोर्ट बिल है, उसको 2 अरब कम करते हैं तो साल के $24 अरब बनते हैं जो कि $12 अरब हमने पे करने के बाद हम प्लस में जाते हैं। और खुदा न खासा IMF दोस्त ममालिक हमें कर्जा नहीं भी देते तो हम सर्वाइव कर जाएंगे और किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इस तरह हमने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। इस वक्त हम वो एक्सपोर्ट हमारी $3 अरब है, इम्पोर्ट 100% का फर्क है। वर्कर इंडेक्स को बढ़ाना है और जैसे इम्पोर्ट फ्यूल इस वक्त सबसे बड़ा हमारा इम्पोर्ट का बिल है जो कि इस वक्त $2 अरब माना है जो कि $24 अरब साल का बनता है। इसको कट करने की जरूरत है। लग्जरी गाड़ियों पे बैन लगा दी जाए, सबकी तौर पर लग्जरी तमाम आइटम पे बैन लगा दिया जाए और जीरो मार्जिन की एलसी की फैसिलिटी खत्म करके 100% मार्जिन दिया जाए ताकि जो भी डॉलर इंटरबैंक से खरीद रहा है उसको पैसे देने पड़े आपके बगैर पैसों के वो अपना इम्पोर्ट कर रहा है। इस तरह बैंकों को जो है उनको
بڑی جو ایل سی ہیں ان کو لائن میں لگا کے اگر ان کو ایٹ اے ٹائم نہ کھولا جائے، تو پابندی لگائے جتنے آپ ڈالر خریدیں گے اتنی آپ فروخت کریں. فارورڈ بکنگ پہ پابندی لگائی جاتی ہے. فارورڈ بکنگ بہت زیادہ اوور بک جب ہو جاتا ہے تو پھر ڈالر ان کے پاس ہوتے تھے نہیں، پھر یہ ان کو جب ڈالر ملتے نہیں ہیں یہ پھر ریٹ دیکھا دیکھی اس پینک میں آ جاتے ہیں کہ کہیں اور بڑھ جاتے ہیں، مارکیٹ اور بڑھ جاتی ہے. اور اس کو قابو کرنے کے یہی طریقہ ہے کہ ہمیں امپورٹ بل کو کم کر لیں تاکہ ڈیمانڈ کم ہو. اور اس کے علاوہ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، آپ نے دیکھا اس حکومت کو جب حلف برداری کی ڈالر 89 سے کم ہو کے 181 تک آ گیا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے جلسوں کے جو اعلان کیے اور ان کے بڑے جلسے کامیاب رہے. اور اس کے بعد انہوں نے 20 مئی کو جو کال دی ہے وہ بڑی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے. پاکستان کے دشمن جو ہے ٹھیک ہے جو سیاسی اتار چڑھاؤ ہے یہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے ڈالر کے اتار چڑھاؤ میں. پھر اسٹاک ایکسچینج ہو گئی. مالک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں. مالک صاحب کی اور پراچا صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی. کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی مسلسل بڑھتے ریٹس اور عام آدمی کیسے متاثر ہو رہا ہے؟ میں کوئی کامنٹ دینے سے پہلے ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں نا لائن پہ؟ جی مالک صاحب. میں نے پہلے ملک صاحب سے پوچھا تو ملک صاحب یہ بتائیں افغانستان اس وقت ڈالر کتنا روز کا جا رہا ہے؟ پہلے بڑی اسمگلنگ شروع ہوئی تھی، اس وقت رفلی افغانستان کتنا ڈالر آپ کا روز کا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا شکر ہے افغانستان اب ڈالر جا نہیں نہ آ رہا ہے، بلکہ یہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے جو کہ میں نے تجویز پیش کی تھی کہ ان کو پاکستانی روپے میں بائنگ کی اجازت دی جائے، تو حکومت نے یہ بڑا ان کو الاؤ کر دیا جو بھی وہ پاکستانی روپے لے کے پاکستان سے چیزیں خرید سکتے ہیں. تو اس سے جو ہے جو ڈالر کی ڈیمانڈ ہی ان کی ختم ہو گئی. اب جو ان کے بینکنگ جب سے بند ہے کیونکہ ان کے بینکنگ کے ذریعے کوئی بھی فارن ایکسچینج نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، تو وہ سارے کا سارا کیش جو ڈالر ہے وہ بھی وہ کیش کرنسی ہیں، ریال ہیں، درہم میں بڑے پیمانے پاکستان بیچنے آ رہے ہیں وہ. تو ہمیں اس کی بڑی سپورٹ ملی ہے. ادھر سے ابھی ہمارا اپنی کی ادھر ہے کیونکہ جو ہمارا اس وقت جو حکومت نے جو پی ٹی آئی کا دور تھا تو وہ اس میں مارچ کا اعلان ہو گیا، تو اس میں اتنے ایسے پریشان ہوئے یہ جان بوجھ کے لیے تو لے جانتے ہیں، لیکن ڈیزل انہوں نے امپورٹ نہیں کیا اور اس کا اب ساری بہت ایجنسیاں اب ڈیزل کی اور پیٹرول کی کھو رہی ہیں جس کی وجہ سے انٹر بینک میں ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے مہینے اگلے ہفتے ڈالر گرنا شروع ہو جائے گا جو یہ ایل میچور ہوگی. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر ڈالر کے اوپر. جی دیکھیے سب راجا صاحب کہہ رہے تھے 10 بلین ہی آپ کو تقریباً 14 to 15 بلین ڈالر چاہیے ہوں گے اگلے ماہ. اس کا پریشر اپنی جگہ ہے. دوسرا یہ جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بڑا ٹھیک ایک شور مچایا ہوا تھا کہ دیکھیں یہ سبسڈیز آپ نے وڈرا کر دی ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ 24 اپریل کو جو IMF کا آیا تھا پریس ریلیز، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو سبسڈیز وڈرا کی ہیں عمران خان گورنمنٹ نے وداؤٹ میکنگ پروویژنس کے بجٹ میں فنڈ یہ انفنڈڈ انہوں نے وڈرال دی ہے. اگرچہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کی فنڈڈ کی ہوئی ہے، لیکن میرے پروگرام میں بھی آئے ہوئے تھے لوگ ایکس گورنمنٹ کے فارمر گورنمنٹ کے، تو وہ پروجیکشنز کے اوپر ان کی اتنے پیسے آ جائیں گے FDR میں، اتنا ڈیویڈنڈ آ جائے گا تو پھر وہاں سے ہم ایڈجسٹمنٹس کر دیں گے. انہوں نے سے ڈیولپمنٹ جو آپ کا ڈیولپمنٹ کو کاٹ دیا 100 بلین سے. 2-3 کام گورنمنٹ کو امیڈیٹلی کرنے پڑیں گے. ایک تو ان کو یہ سبسڈیز والا وڈرال کرنا پڑے گا، ان کو کر دینا چاہیے تھا. اگر آتے ہی پہلے 2-3 دنوں میں کر دیتے تو یہ پرانی گورنمنٹ کے کھاتے میں پڑتا ہے، اب ان کے کھاتے میں پڑے گا، لیکن چوائس نہیں ہے کیونکہ وہ ہوگا تو آپ کا IMF پروسیڈ کرے گا. IMF پروسیڈ کرے گا تو بالکل پہلے پاکستان میں ٹھیک کا سعودی عربیہ UAE جتنی فائنینشیل ریلیف ہے وہ ہوگی، آپ کی ملٹی لیٹرل جو سے دوسری ایجنسیز ہیں ان کا ہوگا. آپ کو 10-12 بلین ڈالر کا ایک دم ایک کشن سا آ جائے گا جو آپ کو امیڈیٹ ریلیف دے گا. باقی مڈ ٹو لانگ ٹرم سٹیپس ہیں جس میں وہ بات ہو رہی ہے کہ کون سی امپورٹس کو آپ نے کتنا آپ نے کٹیل کرنا ہے، کتنا آپ نے جو ابھی بھی انہوں نے کافی زیادہ جگہ انہوں نے LC کے جو مارجنز ہیں ان کو 0% سے ختم کر کے 30% سے لے کے 100% تک کر دیا. وہ ان کو اور کرنا پڑے گا، بالکل امپورٹ بل کاٹنا پڑے گا. 39 بلین ڈالرز ٹاپ گیا ہے. لیکن میں عوام کے لیے بڑے آسان لفظوں میں دیکھیے، جب سے گورنمنٹ آئی ہے قریباً اس چیز تک 101 بلین پلس تو ٹھک جائے گا آپ کو ان سبسڈیز کے اندر. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے IMF رکا ہوا ہے. جب تک آپ یہ سبسڈیز نہیں ہٹائیں گے IMF کا آپ کی ٹاکس آگے پروسیڈ نہیں کریں گی. 18 مئی کی انہوں نے تاریخ رکھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ آپ کو انوفیشلی یہ دے دیا ہوا ہے میسج کہ جی یہ آپ کریں گے تو بات آگے کے چلے گی، ورنہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور دیکھیے میں نے آج سے 1.5 ماہ پہلے
یہ اپنے پروگرام میں کہا تھا، کلپ بھی آپ کو میں بھجوا دیں گے، ہم چلتے رہتے ہیں کہ یہ 200 روپیہ خود انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ جس سپیڈ سے جا رہا ہے یہ دسمبر سے پہلے 200 ٹچ کر جائے گا. ابھی تو مئی میں ہے ہم. اگر خدا نہ خواستہ اس کا سٹیم نہ کیا گیا یہ 2 سے تو آپ بہت آگے چلے جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیے جو آپ کا فورن ڈیٹ ہے، آپ 1 روپیہ بڑھتا ہے آپ کے 100 بلین روپیز کا اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کا چلے ڈومیسٹک ڈیٹ تو آپ کا گورنمنٹ کا روپیز میں ہے. ان کو چائنا کے ساتھ بھی جن کا کرنسی سواپ اگری ہوا تھا، ان کو بڑی اسپیڈ سے اس سے کام کرنا ہوگا تاکہ آپ چائنیز کرنسی اور پاکستانی کرنسی میں ٹریڈ کریں تاکہ ڈالر پہ کچھ پریشر ہٹے. لیکن باقی ساری باتیں چھوڑ دیجئے، جب تک یہ آپ وڈرا نہیں کریں گے سبسڈیز امیڈیٹلی تاکہ IMF والا پہیہ نہیں گھومے گا تو یہ کسی بھی طریقے سے آپ روک نہیں پائیں گے. اب تو اسٹیٹ بینک کے پاس وہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ جس کو وہ مارکیٹ میں پھینک کے اور ڈالر کو آرٹیفیشلی نیچے لائے. بہت سے بزنس مین کو میں جانتا ہوں جو ایکسپورٹرز ہیں، ایکسپورٹرز اپنا پیسہ باہر روک رہے ہیں. بیئر منیمم وہ اس وقت دے رہے ہیں جو ریپیٹریٹ کر رہے ہیں، باقی وہ پیسہ روک رہے ہیں. بہت سے لوگ بڑے بزنس مین لوکل لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ انفلیشن کے اگینسٹ ہیج کر رہے ہیں. وہ جا کے آج اس وقت ایز وی اسپیک 197 198 میں بھی آپ کو اوپن مارکیٹ سے نہیں مل رہا ڈالر. آپ کی ٹی ٹی جو سی ہے وہ 200 پلس پہ چلی گئی ہے. یہ اب پرائیویٹ جو اب آپ کو ڈالر ہے پرائیویٹ مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں تو اس وقت آلموسٹ 200 روپیہ ہو گیا ہوا ہے. اور لوگ اب اس پہ نئی کرنسی بن گئی، ڈالرائزیشن آف اکانومی ہو رہی ہے. آئی تھنک یا تو گورنمنٹ اب الیکشن کھیل لے یا گورنمنٹ کر لے، یہ درمیان میں کام نہیں چلے گا. اگر ان سے نہیں ہوتا تو جائیں الیکشن کروائیں اور گھر جائیں جو مرضی کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گورنمنٹ میں بھی بیٹھے رہیں، سخت فیصلے نہ کریں اور پچھلی گورنمنٹ کو آپ الزام دیتے رہیں. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ 90% موقع پچھلی گورنمنٹ کا ہی ہے وہ جو ان کو اٹھانا پڑے گا، لیکن یہ ان کو پتا تھا. یہ کوئی ہوا میں مریخ سے نہیں آئے تھے، ان کو پتا تھا ہم آئیں گے، یہ پرابلمز ہمارے پاس ہوں گی، ہمیں سخت فیصلے لینے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں اف یو کانٹ ٹیک دا ہیٹ گیٹ آؤٹ آف دا کچن. جب آپ آگے ہیں کھانا پکانے کچن میں، بھائی تو اب نہ ہمیں بتائیں کہ آگ تیز ہے اور جی گرمی بڑی ہے، یا کچن میں کھڑے ہوئے ہیں تو کھانا پکائیں نہیں تو باہر جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس ٹھیک ہے. سخت فیصلے لینے ہوں گے تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے. سینئر اینکر پرسن محمد مالک صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ. اس سے پہلے ظفر پراچا صاحب اور ملک بوستان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بھی انالیسس کیا ساری صورتحال پر. آپ تینوں کا بہت شکریہ. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد.